ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہر طرح کے خیر پر تیری ثنا بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، تو ہی سلام ہے، تجھی سے سلامتی ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، میرے خفیہ و علانیہ میں ہر طرح کی حمد اللہ تعالی کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہ بادشاہ قدوس اور سلام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، مخلوق کے لیے نہایت پاکیزہ اقدار کے ساتھ بھیجے گئے، ان پر، ان کی معزز و نیک آل و اولاد پر، ان کے نشان راہ ائمہ صحابہ کرام پر، محبت و اتفاق والے ان کے تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید کریں، ان پر درود نازل ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والی بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے تقوی سے مقاصد پورے ہوں گے، تم نہایت ہی بلند مراتب پر پہنچتے ہو، تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بخششیں حاصل ہوتی ہیں، اور انجام قابل تعریف ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ تمہارے لیے ہر حالت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی قسم، یہ کس قدر پاکیزہ اور باقی رہنے والی باد بہاری ہے۔ جب تم تقوی پر اسے مضبوطی سے تھام کر سوار ہوگے تو تم اس کے ذریعے اس پر بھی سبقت لے جاؤ گے جس پر سبقت لے جانے کا گمان بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، امت اسلامیہ نے فاضل ایام اور مبارک لمحات گزارے ہیں، ان میں عظیم موسموں میں سے ایک موسم گزرا ہے اور وہ بیت اللہ الحرام کا حج ہے۔ اس میں اہم مسائل میں سے ایک قضیہ اور واضح ترین خصوصیات میں ایک خصوصیت ظاہر ہوئی جس کی امت بلکہ پوری انسانیت محتاج ہے۔ اس کے لیے زیبا ہے کہ اتفاق اور یکجہتی کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو، باہمی صلح و نرمی کی روشنیوں سے بہرہ مند ہو، اور یہ اسے پھیلانے کے حق کے راستے میں ہی ہو سکتا ہے۔ تاکہ وہ پھیلے، یقیناً وہ امن و سلامتی کا قضیہ ہے، مخلوق کے مابین امن کا چشمہ ہے جسے دین اسلام نے اپنے ایسے احکام اور عظیم مقاصد میں واضح کیا ہے جو خوشگوار انسانی اور شاندار اخلاقی معانی کو شامل ہیں، خاص طور پر ایسے زمانے میں جس میں فتنوں نے اپنی گردنیں بلند کر دی ہیں، شر کے لیے اپنے لشکر جمع کر لیے ہیں، اور جب غلو و دہشت گردی اور قتل و خوف زدہ کرنے میں اضافہ ہوا ہے۔ میرا دین وہی اسلام ہے جو محبت والا دین، سلامتی کا دین اور مضبوط بنیادوں والا دین ہے، محبت، تسامح اور ہدایت کا دین ہے، اور حق اور بہتان کے مابین بہت بڑا فرق ہے۔ مومنوں، انسانیت کے لیے سلامتی کی ضرورت فطری تقاضا اور انسانی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی تعمیر و آبادی، کوئی ترقی و عروج اور کوئی تخلیق و اچھوتا پن نہیں ہے۔ پوری دنیا پر اسلام سے قبل قبائلی عصبیت حکومت کر رہی تھی۔ پوری دنیا پر اسلام سے قبل قبائلی عصبیت حکومت کر رہی تھی۔ کسی اونٹ یا کسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے وہ کئی صدیوں تک جنگیں لڑتے تھے، اس میں وہ خون بہاتے تھے اور عداوتیں قائم کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ امن کی اور جنگوں اور جھگڑوں کو دور پھینکنے کی دعوت دی اور اس پر عظیم اجر و ثواب مرتب کیا۔ وہ اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں، جس نے مصائب و آلام کی حدت کو توڑا، انسانیت کو عداوت و حسد کے بندھن سے نجات دلا کر ہم آہنگی و محبت اور سلامتی و وفا میں پہنچایا۔
یہ ہر لا علاج بیماری کو شفا دینے والا مرہم ہے. اس کے خطروں نے اس کے خودداروں کی عقلوں کو عاجز کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفوس کو ہدایت پر پیدا فرمایا. اسلام کے ذریعے اس کے رہنماؤں کی راہ کو روشن فرمایا. یہ صلح و امن اور ہم آہنگی و یکجہتی کا دین ہے. شریعت کے احکام نہیں مشروع کیے گئے ہیں مگر دنیا و آخرت میں بندے کی مصلحتوں کے لیے. جہاں بھی یقینی مصلحت پائی گئی وہاں اللہ تعالی نے شریعت کو مشروع کیا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کلمہ سلام اسلام سے مشتق ہو. دنیا نے سلامتی کو نہیں جانا مگر مخلوق کے سب سے بہتر انسان کی بعثت کے بعد اور اسلامی شریعت کے سائے میں. سلام کا لفظ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں 44 جگہ آیا ہے جبکہ حرب اور قتال کا لفظ صرف 6 مقامات پر آیا ہے اور اللہ سلام ہے. وہی حقیقتاً سلام ہے. وہ ہر طرح کی تمثیل اور کمی سے محفوظ ہے. اسلام کا خراج عقیدت و مبارکبادی سلام ہے. جنت دار السلام ہے. اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اسلام اور سلامتی کی امت سیرت نبوی اور اسلامی فتوحات کے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کی پہلی بنیاد و اساس اچھی باتوں، بلیغ نصیحت اور پاکیزہ کلمے کے ساتھ دعوت ہے. یہاں تک کہ جنگ و قتال کی حالت میں بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو فوج یا سریے کا امیر بناتے تو اسے خاص طور پر اللہ کے تقوی کی اور اس کے ساتھ جو مسلمان ہوتے انہیں بھلائی کی وصیت کرتے. پھر فرماتے تم لوگ جنگ لڑو اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، عہد کی خلاف ورزی نہ کرو، مصلح نہ کرو، کسی بچے کو قتل نہ کرو. جب تم مشرکوں میں سے اپنے دشمن سے ملو تو انہیں 3 خصلتوں کی طرف بلاؤ، تو وہ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں تو ان کی طرف سے قبول کرو اور ان سے رک جاؤ. ایک دوسری روایت میں ہے تم کسی کنیسے کو نہ جلاؤ اور کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹو. اللہ اکبر. ہمیشگی کی موتیوں والے ان الفاظ اور ان مقدس جھونکوں کے دانوں کے ساتھ عظیم محمدی وصیت رحمت کے جامع معانی سے بہہ پڑی اور شفقت کے کامل معانی سے لبریز ہوئی. تو کون سا امن اس امن سے زیادہ جامع و مکمل اور خوبصورت و خوشنما اور شاندار ہوگا جو موجودات، جمادات اور نباتات سمیت پوری کائنات کو شامل ہے. تو کیا ان کامل اخلاقی اور سلوکی مبادی و اصول سے زیادہ جامع کوئی چیز دنیا نے دیکھی اور تاریخ نے سنی جنہیں لے کر اسلام آیا ہے؟ یقیناً عادل شریعت اس اہتمام کے ساتھ آئی کہ اس نے دشمن کے املاک اور ان چیزوں کو تباہ و برباد نہیں کیا جن سے بندوں کی منفعت جڑی ہوئی ہے اور جو ملک کی تعمیر کے مفاد میں ہیں. امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے قائد سے کہا تم ایسی صلح کو قطعاً رد نہ کرنا جس کی طرف تمہارا دشمن تمہیں بلائے اور جس میں اللہ کی رضا ہو، اس لیے کہ صلح میں تمہارے لشکروں کے لیے سکون، غموں سے راحت اور تمہارے ملک کے لیے امن ہے. میں مسلم ہوں اور سلامتی میرے وجدان میں ہے. دہشت گردی اور جارحیت سے سلامتی. میرا رب سلام ہے، اس کے اسماء مقدس ہیں، وہ فضل اکرام اور احسان والا ہے. مومنوں وہ تہمتیں جو بلا سوچے سمجھے اور بغیر تردد کے اسلام پر عائد کی گئیں جو اس سے ڈرنے اور خوف کھانے کا سبب تھیں، وہ اس پر دہشت گردی، تلوار، تشدد، ظلم اور ناانصافی کی تہمت ہے. یہ ایسا جھوٹ ہے جس کا عیب ظاہر ہے. اس کی لو خود اس کی تردید کر رہی ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کے حکم سے بلندی، پھیلاؤ، غلبہ اور ترقی کی راہ پر تھا، ہے اور رہے گا. اس لیے کہ وہ دلوں میں حکمت، اچھی نصیحت اور بھلائی کے ساتھ دھیرے دھیرے داخل ہوا، نہ کہ سختی اور ہلاکت کے ساتھ.
اس شخص سے کون سا احسان حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس ایمانی ثمرے کی امید کی جا سکتی ہے جو سیف و سنان سے ایمان پر مجبور کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم میں فرمایا اے پیغمبر لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلاؤ، بلکہ اس کی دعوت سلامتی ہے، اس کا دین نرمی ہے اور اس کے تقوی میں کسی جھگڑے نے درار نہیں پیدا کی، اس کے وعدے دار السلام ہیں، اس کا رب سلام ہے اور اس کا دین اسلام ہے۔ اسلام ہی وہ ملت ہے دنیا جس کی روشنی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، دنیا اس کے طریقے کے بغیر ہرگز ہدایت نہیں پا سکتی۔ ایسی قسم جس میں کوئی کفارہ نہیں ہے یہ ہے کہ سیادت و قیادت کے مناصب سے مسلمانوں کے پچھڑنے کی وجہ سے دنیا نے واضح نقصان اٹھایا، اور جب بہت سارے معاشروں نے اس کے قوانین کے سامنے اپنے دروازوں کو بند کر دیا اور اس کی تعلیمات کی انسانیت نے اپنے سامنے روک لگا دی تو نقصان اٹھانا پڑا۔ مومنوں، بہت سارے معاشروں میں امن و امان جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے کی طرح ہو گیا ہے۔ یقیناً حقیقی سلامتی اور سماجی امن افراد اور ممالک کے مابین بحران کو ختم کر کے اور ان کے مابین عدل و انصاف کو قائم کر کے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں سلامتی عدل قائم کر کے اور ہر حقدار کو اس کا حق دے کر ہی پھیل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برابری کے ساتھ پیدا کیا، نہ تو ان کے مابین کوئی مالک ہے اور نہ ہی کوئی غلام۔ تم میں سلامتی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کمزور قوم اپنے غصب کیے ہوئے حق کی شکایت کرے۔ یہ عدل صرف اور صرف اسلام کے گھنے سائے میں ہی عملی شکل میں آ سکتا ہے۔ حج کا شعار اس مضبوط عدل پر بہترین مثال اور سب سے سچی بات ہے۔ ہر ایک اس میں برابر ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی پر ممتاز نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا اور مالدار و فقیر سب ایک جگہ ایک لباس میں جمع ہوتے ہیں، سب گریہ و زاری کی ہتھیلیاں اٹھاتے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے رحمان کے سامنے مقبولیت و مغفرت کے لیے روتے گڑگڑاتے ہیں۔ تمام ممالک میں ہمارے معزز دوستو، تم لوگ آپس میں تسامح، باہمی رحم اور باہمی الفت اختیار کرو، متحد ہو جاؤ اور مختلف نہ رہو، اپنے ملکوں کو تشدد و تخریب کاری کی مصیبتوں سے محفوظ رکھو، باہمی ملامت اور لعن طعن، بے یار و مددگار چھوڑنے اور خوف پیدا کرنے کے انجام سے دور رہو، اس لیے کہ یہ دونوں نہایت ہی گھٹیا اوصاف میں سے ہیں۔ شریعت کی خوبصورتی اس کے عظیم اصولوں اور تمام مخلوقات سے اس کے بہتر ہونے کے حقیقی عکاس و آئینہ دار بن جاؤ، یہی وہ راہیں ہیں جو عظیمت والی تمناؤں کو پوری کرتی ہیں، جن سے معزز ہم آہنگی والے اور باہم رحم کرنے والے شیر و شکر معاشرے بلند ہوتے ہیں۔ اسی کے ذریعے تم کمینے افوات اور بیمار بکواس کا سہارا لے کر اسلام پر عائد کی جانے والی تہمتوں کے مواقع کا خاتمہ کرتے ہو۔ تم پاتے ہو اسلام صرف سلامتی کا پیغام ہی نہیں بلکہ سراپا سلامتی و ہم آہنگی ہے۔ اسلام نے پورے فخر و اعزاز کے ساتھ دنیا کے سب سے عظیم تہذیب پیش کی جسے دنیا نے جانا، اور وہ اللہ کے فضل سے غلو، شکست اور کمزوری کا دشمن ہے۔ ملک کا امن سرخ نشان ہے جس کو تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور شر و فتنے کی دعوت دینے والوں میں سے جو ملک کے امن کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں ان تمام کے خلاف قیادت کے گرد جمع رہنا واجب ہے۔ یہ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں لگے دشمنوں کی چال اور اندرونی خیانت کرنے والوں سے ہمارے ملک اور ہماری امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، بلاد حرمین شریفین کو ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے، غالب و بلند رکھے، حق پر راسخ اور ثابت رکھے، اس پر ہمیشہ امن و امان قائم و دائم رکھے۔ یقیناً حرمین شریفین کو ہر طرح کی برائی اور شر سے محفوظ رکھے،
اس پر ہمیشہ امن و امان قائم و دائم رکھے۔ یقیناً میرا رب دعاؤں کا بہت زیادہ سننے والا اور امیدوں کو بر لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمت ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، اس کے دربار میں توبہ کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کوئی خیر نہیں ہے مگر اسی ذات سے، کوئی فضل نہیں ہے مگر اسی کی جانب سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور تابعین پر، اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہر طرح کی بھلائی اور آباد کاری کے لیے کوشش کرو، اللہ کے حکم سے تم بلند ترین مراتب اور درجے پالو گے۔ مومنو، اللہ سبحانہ کے فضل اور اس کی عظیم نوازشوں میں سے وہ ہیں زبانیں جن کا گریہ و زاری، دعا، شکر اور ثنا کے ساتھ ورد کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے اخیر میں مسلمانوں پر بیت حرام کے حج کا احسان فرمایا، جس کا شعار و نعرہ حج سلامتی کا پیغام ہے تھا۔ یہ نئے ہجری سال میں پوری دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہے، جو افق میں نیک فال کی چمک کو اچھی امید کے موتیوں سے نقش کرنے والا ہو کہ اسلام کے سائے میں سلامتی کی طرف آؤ، اسے چیلنج کرنے والوں اور رکاوٹوں سے بچو۔ سلامتی کے پراسس کو جو چیزیں چکنا چور کر رہی ہیں وہ مسجد اقصی کے خلاف ظالم صہیونیوں کا عمل ہے، اور ان کی مسجد اقصی کے خلاف ظلم و جور والی حرکتیں ہیں، اور وہ صورتحال ہے جس میں ہمارے شام و یمن اور برما اور روہنگیا کے مسلمان بھائی زندگی گزار رہے ہیں، جو بڑے انسانی سانحے میں سفاکیت، قتل و غارت گری اور ملک بدر کیے جانے سے دوچار ہیں۔ اسی طریقے سے انتہا پسندانہ افکار و خیالات کی ترویج و اشارت ہے، اور ان افکار کی مالی امداد اور ان کی تشجیع اور اس پر لوگوں کو ابھارنا ہے۔ ایسے حالات میں سلامتی کے منہج کو بڑھانا اور پھیلانا واجب ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے مابین تعلیم کے مناہج اور میڈیا میں، اسی طرح بطور خاص نوجوان گروپوں کے مابین ڈائیلیکٹ کے میکانزم کو راسخ کیا جائے۔ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے والے اور تسامح اور بقائے باہم والے اقدار کو راسخ کرنے والے اویئرنیس پروگراموں میں ایسا کیا جائے، بین الاقوامی امن و سلامتی کو نافذ کیا جائے، تشدد کے اعمال اور خونی جنگوں، بھڑکانے اور نفرت والی باتوں کو مکمل رد کیا جائے، اور جو چیزیں فتنے بھڑکاتی اور ملکی اتحاد کو کمزور کرتی ہیں انہیں نکارا جائے۔ اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، گرچہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ انوکھی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پر فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا گہوارہ، سلامتی کا قائد، حرمین شریفین اور ان دونوں کا قصد کرنے والے حجاج و معتمرین اور زائرین کی نگہداشت کرنے والا بنایا ہے۔ تو اس کے بے پایہ احسان اور عظیم نوازش پر اس ذات کا شکر ہے۔ وہ قابل تعریف کاوشیں اور کارنامے جن کا مشاہدہ پوری دنیا نے کیا، پوری مخلوق نے جسے سراہا، وہ خادم حرمین شریفین اللہ تعالی ہمیشہ
انہیں راہ راست پر توفیق یافتہ رکھے کی قابل تعریف اور نیک کوششیں ہیں، اور امانت دار ولی عہد اور حرمین شریفین اور ان دونوں کے قاصدین کی خدمت میں لگے ہوئے تمام ذمہ داران، سیکورٹی اہلکار اور جس نے بھی حاجیوں کے لیے مناسک حج کو آسان بنانے میں حصہ لیا اور ان کی خدمت و راحت اور امن و سلامتی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، ان سب کی کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے جہود میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمت کا بہترین بدلہ دے، اور تمام حجاج کرام کو ان کے ملک کامیاب اور نیکی کے ساتھ واپس فرمائے۔ یہ اور درود و سلام بھیجو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے، خفیہ و علانیہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر اور ان میں شرف و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے افضل ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ القرشی الہاشمی پر، جیسا کہ اس سلسلے میں کریم و بلند رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہو۔ جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجے گا۔ میری جانب سے ان پر سلام ہے جن کی خوشبو عطر ہے جب تک 14ویں کا چاند افق میں چکر لگاتا رہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام پر اس وقت تک جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے رب، اور حجاج و عمرہ کرنے والوں کو سلامتی کے ساتھ رکھ اے رب۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ ہمارے اماموں اور ولاۃ امر کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے نائب کو اور ان کے اخوان کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما دے جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ حجاج، معتمرین اور زائرین کے لیے جن لوگوں نے بھی کاوشیں اور خدمات انجام دی ہیں انہیں تو ان کے میزان حسنات میں رکھ دے اور قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی مدد فرمائے قوی و عزیز۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو نجات دے دے، صہیونیوں اور غاصبوں کے ہاتھوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ اسے تو بلند و بالا رکھ قیامت کے دن تک۔ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو جا یمن اور شام میں۔ اے اللہ میانمار، آراکان اور روہنگا کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما دے اے مولا۔ اے اللہ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کی کمر توڑ دے۔ اے قوی، اے حی قیوم، اے میرے رب تیری رحمت سے اور تیری قوت سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اے ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے استحکام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے امن کو ٹارگٹ اور نشانہ بنائے، اے اللہ تو اس کی چال کو اسی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ تو ہر طرح کی چالوں کو ہمارے ملک سے اور تمام مسلمانوں کے ممالک سے دور فرما دے اور حاسدوں کے حسد سے اسے محفوظ فرما دے اے رب العالمین۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، زندہ اور مردہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ غم زدہ کے غموں کو دور فرما دے۔ اے اللہ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما دے، قرضوں مقروضوں کے قرض کو دور فرما دے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں
ہمارے والدین اور تمام مسلمان ان میں زندہ اور مردہ سب کی مغفرت فرما. تیرا ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو دونوں جہان کے رب پر.